خطاب نعرہ تکبیر اچھی بات نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ الحمدللہ رب الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، انتہائی عزت کے لائق بزرگوں، بھائی اور دوستوں، پہلے بھی 10-11 دن قبل کا ایک وقت میں نے دوستوں کو دیا تھا، لیکن اپنی کسی مجبوری کے باعث اس وقت کو تبدیل کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے آج موقع بنایا، ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کے ایام گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام سورج طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے کا سفر شروع کر دیتا ہے. ہم کسی بھی طرح کسی بھی ماحول میں رہتے ہوں، بہرحال وقت گزرتا ہے. انسان کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتاتے ہیں. کچھ اسے سمجھاتے ہیں کہ دولت ہی معاذ اللہ سارا کچھ ہے. فلاں آدمی کو دیکھ لو، اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو سب اس کی قدر کرنے لگے ہیں. ہر شخص نے اسے سلوٹ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہے. کچھ لوگ لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ دولت آنے کے باوجود بھی اگر اقتدار نہیں ہے، تمہارا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں ہے، تو تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا. لہذا دولت کے فوراً بعد سبق دیا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کوئی بڑا نام پیدا کرو. اس سستی شہرت کے لیے بھی لوگ بعض اوقات بڑا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سہولیات ہی سارا کچھ ہے. بڑا اعلیٰ قسم کا مکان ہونا چاہیے، مہنگی گاڑی اور بہت مہنگا موبائل تیرے پاس ہونا چاہیے. جس ڈیزائن کے کپڑے ابھی کسی نے نہ پہنے ہوں وہ تو پہنے گا تو پھر پتہ چلے گا تو کوئی انوکھا آدمی ہے. یہ سارے اسباق دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ لوگوں کو کہتے ہیں چھوڑ یار، تو حقوق کی بات کرتا ہے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو مزے سے زندگی گزار، سارا کچھ ہوتا رہے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں مختلف سوچوں کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہمارا جب لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا اور مل بیٹھنا ہوتا ہے تو بڑی بڑی انوکھی سوچیں
معاشرے میں جنم لینے لگی ہیں۔ مادہ پرستی کا پورا عروج بھی ہے، اور کچھ بالکل حقوق کو چھوڑ کر گلوں کے اندر بڑے بڑے ٹال پہن کر کسی مزار اور دربار پر بیٹھ گئے، اور معاذ اللہ انہوں نے حقوق سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مختلف سوچیں، مختلف لوگ، کوئی بہت جدت کی بات کرتے ہیں، جو اپنے قدیم رسم و رواج سے جڑنے کی بات کرتے ہیں۔ انسان نے جینا تو ہے نا، زندگی تو گزارنی ہے نا، ادھر جائے اس کے ساتھ چلے، اس کی بات سنے، کیا کرے؟ اللہ کریم نے رستہ آسان کر دیا، فرمایا تم اگر ڈھب سے جینا چاہتے ہو، سلیقے سے جینا چاہتے ہو، سکون سے جینا چاہتے ہو، اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ادھر ادھر سب جگہوں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مالک نے آسان رستہ ہمیں دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ تم کس طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، کس طرح سکون کے ساتھ جی سکتے ہو، کس طرح اپنے ذمے ساری ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو، اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لا سکتے ہو، تو میرے عزیزو ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک کی زندگی کو اپنایا جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کلاسز ہی نہیں ہیں جو باقاعدہ ہمیں سیرت سکھائیں۔ ہمارے مزاج میں بھی اس قدر زیادہ طلب نہیں ہے کہ ہم سیرت کی کتب کو لیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو پورے طور پر اپنائیں۔ ہمارے ہاں جب سنت شریعت کی بات کی جاتی ہے تو 3 4 5 چیزیں۔ آپ کی توجہ موبائلوں پہ زیادہ ہے کہ میری بات پہ زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اے موبائل تو اڑ کو ہی رہنے جے تے بس میں ٹور جانا دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ 2 4 دوست ویڈیو بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو پھر اصل کام رہ جائے گا۔ آپ میری بات پر غور کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا بتایا گیا کہ 4 5 چیزیں سنت ہیں۔ مثلا کیا؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، اور سفید لباس پہننا سنت ہے، اور مسواک کرنا سنت ہے، اور میٹھا کھانا سنت ہے۔ بڑی عظیم سنت ہے۔ آپ دیکھیں داڑھی کتنی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی کو دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ بڑی عظیم سنت ہے۔ لیکن میرے بھائی صرف یہی 4 5 سنتیں نہیں، ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے بعض معاملات میں بعض چیزوں کو محدود کر دیا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف مسواک لے کر دانت صاف کرنا ہی میرے نبی کا طریقہ نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ وہ میرے عزیز صرف پگڑی باندھنا اور امامہ باندھنا اور داڑھی رکھنا ہی حضور کی سنت نہیں، معاف کر دینا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ درگزر کرنا بھی حضور کا طریقہ ہے۔ دوسروں کا احساس پیدا کرنا، دوسروں کے لیے سوچنا، ہم کس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح انہیں گنجائش دے سکتے ہیں، کس طرح ماحول اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اگر آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں تو میرے بھائی، جس طرح میٹھا بولنا حضور کی سنت ہے نا، کڑوا نہیں بولنا، میٹھا بولنا، تو اس سے بڑھ کر سچ بولنا میرے نبی کی سنت ہے۔ دیانتدار رہنا حضور کی سنت۔ ہم نے اس طرح کیا کہ پہلے تو اسوہ حسنہ کو سمجھا نہیں، اپنایا نہیں، غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور اگر کسی کو سنت اور شریعت کا پابند کرنے کا خیال بھی کیا تو 3 4 5 چیزوں پہ ہم نے محدود کر دیا معاملات کو۔ سب سے پہلے حضور کی جو سنت لوگوں کے سامنے آئی تھی اور لوگوں کو نبی پاک کا تعارف ہوا تھا، وہ تو یہ تھا کہ وہ صادق اور امین ہے، سچ بولتے ہیں۔
دیانتداری کا مظاہرہ فرماتے ہیں، سچائی، زبان سے کبھی ایسا کلمہ ادا نہ کرنا جو جھوٹ ہو، جو خلاف واقعہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ لوگوں کے سامنے آئی۔ نوجوانوں، آپ کی کامیابی اس بات میں ہے کہ آپ کا وقار ہو۔ بس جی اب ماشاءاللہ جو لوگ پیچھے آئیں گے وہ ان کو جگہ مل جائے گی۔ اب آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ماشاءاللہ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے جتنی ہم نے تقریر کرنی ہے وہ کھڑے ہو کے بھی سنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ زیادہ کسی بات کو کھینچا نہیں جائے گا، لمبا نہیں کیا جائے گا، بس جو زیادہ ضروری باتیں ہیں صرف وہ کی جائیں گی آپ کے ساتھ۔ تو آپ بیٹھ جائیں گی، جو آ گئے جلدی سے بیٹھیں تاکہ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ نہیں، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کر دیا آپ نے ماشاءاللہ، جلدی سے بیٹھ جائیں گے، اللہ سلامت رہے۔ اب آپ توجہ کریں جی میرے عزیز، سچ بول۔ نوجوانوں میں آپ سے عرض کروں گا، میں نے ایک تاجر سے ایک دفعہ بات کی، میں نے کہا کہ ایک تاجر کے لیے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے؟ تو میری رائے یہ تھی کہ وہ یہ کہے گا کہ انویسٹمنٹ بہت اچھی ہو، تجارت کے اصول بہت زیادہ آتے ہوں، اور دکان اور کاروبار اس طرح کا اس نے شروع کیا ہو جس کی مارکیٹ میں مانگ ہو۔ تو بڑے سیانے آدمی تھے، صالح آدمی تھے، کہنے لگے حضرت سب سے کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتماد کریں، وہ کامیاب آدمی ہو، لوگوں کا خیال ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، وعدوں کا پابند ہے، جو کہے گا وہی دے گا۔ ملت کے جوانوں یاد رکھنا، تمہاری سچائی، تمہاری دیانتداری، تمہارا اپنی بات پر ڈٹنا، سچ کے لیے کھڑے رہنا، یہ تمہیں معاشرے میں مضبوط کرے گا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتی، کوئی چیز نہ دے، بس سچ تو بولا کرنا، تو جہاں جاتا ہے وہیں بتایا کر۔ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ماں کہے اپنے بچے سے کہ بیٹا سچ بولا کر، تو پتہ نہیں کتنی ڈینگیں مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مفت کی بڑھ کے سناتا ہے۔ اپنی مزاج کو سچ والا کریں، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچا تو میں ان دونوں اسی ملک میں تھا، اس نے مجھے بلا لیا، مجھے بلا کے اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ میں اس وقت مخالف جماعت کی سربراہی کرتا تھا، تو جب کوئی مخالف ہوتا ہے تو وہ حق میں بات تو نہیں نہ کرتا، کہتے جتنی مخالفت میں باتیں میں کر سکتا تھا کی۔ نوجوانوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ چلے میں ایک دعا مانگنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ اللہ کرے کبھی کبھی آپ کی موبائل سے توجہ ہٹے بھی، آمین تو کہہ دے۔ دعا مانگی ہے یار، اس پر تو آمین کہو نا، اس پر تو آمین کہو۔ دعا پر تو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں مجھ سے اس نے بڑے سوالات کیے حضور کے بارے میں۔ پہلے اس نے پوچھا آپ کون ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں ان کا رشتے میں چچا ہوں، عرب کا سردار ہوں۔ اس نے بڑے سوالات کیے، میں نے جواب۔ اس نے آخر میں ایک سوال پوچھا، کہنے لگا یہ بتائیں وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ کر گیا، کئی سوچیں آئیں کئی گئیں۔ بادشاہ نے پوچھا سردار بولتے کیوں نہیں؟ تم نے کہا نا تمہاری مخالفت ہے، تم مخالف جماعت کی سربراہی کرتے ہو، جنگیں لڑتے ہو، بتاؤ کبھی؟ یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ جھوٹ کا نام بدل دیا۔ آج لوگوں نے کہتے ہیں جی میں نے کوئی بہانہ کر دیا تھا، اور بہانہ نہیں کیا یار، تو نے جھوٹ بولا تھا، تو نے غلط بیانی کی، خلاف واقعہ بات کی۔ ذرا ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے تم جب کہتے ہو نا کہ میں جمعے کی نماز 2:15 بجے پڑھاؤں گا تو پھر تمہیں 2:15 ہی پڑھانی چاہیے، تم نے ممبر پہ وعدہ کیا۔ یہاں تمہیں کہنا چاہیے تھا 2:15 بجے آ جانا، مناسب وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی تاکہ اس میں گنجائش رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا آپ نے تو یہ کہا تھا، اب اس میں تبدیلی کیسے آئی؟ اپنی زندگی میں آپ سچ بولیں تاکہ اعتماد کیا جائے، آپ بھروسہ کیا جائے۔ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑے دعوے کر لیں، ایک آدھ کام کر لیں زندگی میں، بہت زیادہ
چیزوں کو حاوی نہ کریں، پر جو کریں وہ صحیح کر کے کریں، جو کریں اس میں آپ سچے ہوں، دیانت دار۔ کہتے ہیں ابو سفیان سے کہا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کئی سوچیں بدلی، پھر بادشاہ پکارا، کہا بولتے کیوں نہیں؟ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے میں نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی اور میں نے کہا بادشاہ سن، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر بھی دیکھا، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی بیٹیاں چاروں ان کی گود میں کھیلتی بھی دیکھیں، میری آنکھوں کے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر یہ بات پکی ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان نور سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کہتے سناٹا چھا گیا میری بات پر، خاموشی طاری ہو گئی، دیر تک خاموشی رہی۔ بادشاہ نے چادر اٹھائی اور چلنے لگا تو میں نے کہا بادشاہ آپ نے اتنے سوالات کیے، میں نے اتنے جواب دیے، رزلٹ بھی تو اناؤنس کرو، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا اس ساری بات کا؟ تو کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکلا ہے۔ کہا کیا نکلا؟ کہنے لگا جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نوجوانوں سچی بات، دیانت داری، یہ حضور کا طریقہ نور ہے۔ دنیا مسلمان کا شکوہ کرتی ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے، اللہ ماشاء اللہ۔ مزاجوں میں وہ صداقت، وہ دیانت، وہ پاسداری، مثالیں دیا کرتی تھی دنیا کے مسلمان کا وعدہ، یہ کبھی غلط ہو سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا عظیم سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی عظیم سنت ہے۔ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کی عداوتیں پال رکھی؟ ہو گئی غلطی، ہو جاتی ہے انسان سے، اب چھوڑ دے، وقت گزر گیا، آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ جس بندے کے ماشاءاللہ پوتے بھی بڑے ہو گئے ہیں نا، اس کی بھی دوبارہ سسرال والوں سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ جو جب اس کی منگنی ہوئی تھی نا اس وقت سے بات شروع کرتا ہے، او بھائی اب تو تیرے پوتے بھی بڑے ہو گئے، دے دے معافی۔ وہ جی منگنی کے ٹائم انہوں نے یہ کہا تو چھوڑ دے یار، اب تو بات پرانی ہو گئی، ہو گئی بہو سے غلطی، شروع میں ہو گئی، بچی ہے، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، بس معاف کر دے، اب چھوڑ دے، بات کو بھول بھی جا۔ لیکن ہمارا مزاج کسی وقت صلح کر لیتے ہیں پر معافی دیتے، یہ پتہ لوگ بے چین کیوں رہتے ہیں، بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ یا آپ کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا یا کرتے کا تو پوری محفل میں کسی کو نہ پتا ہو ٹوٹا ہے، تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بے چین رہتا ہے، کیونکہ ایک بھی بوجھ طبیعت پر ذہن پر ہو تو وہ بندے کو بے چین رکھتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس کے دل پر سینکڑوں بوجھ ہو، حسد کا، بغض کا، تکبر کا، عداوت کا، بدی کا، کسی کا برا چاہنے کا، یہ کبھی بندہ یہ بیک ہو جائے نا، کبھی معاذ اللہ یہ رسوا ہو جائے نا، کبھی گر جائے نا، اتنے بوجھ جس نے پالے وہ سکون سے جیے گا؟ چھوڑ دیں، دل خالی کر دیں اپنے دل کو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اس کو دل نہ، اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کار۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ضرب مضبوط ہو تو پھر دل کو بیدار کر، بوجھ اتار دیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو،
عداوت نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. انسانوں سے ہو جاتی ہیں نا کمزوریاں، رہ جاتی ہیں، لیکن اتار پھینکیں. او بھائی، اللہ نے جسے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں چکر میں پڑنے والے، ادھر کیسے چلا گیا ادھر. اور پھر ہمارے ہاں تو عداوتیں پیدا کرنے کا پورا ماحول ہے. کسی نے آپ کی تعریف کی، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو فلانا آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا. تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں پہلے تم مزے لے کے سنتا رہا، بتانے آ گیا ہے. جو ہمارے مخلص ہوتے ہیں ان کے سامنے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی خلاف بات کرے. کیا ہوتی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ وہ جو تھوڑی سی ہاں کرتا ہے نا، اس کو پھر بندے کو چار باتیں سناتے ہیں. تو پہلے تو نے لطف لیا، پورا بات کو سنا، اب لڑائی کرانے آ گیا. اور خدا کے بندے، عداوتوں کا تو نمائندہ بن گیا، تجھے محبتوں کا نمائندہ بننا چاہیے تھا. حکم تو یہ تھا کہ ملایا جائے، اور تو توڑنے کی بات کر رہا ہے. ہو جاتی ہیں کمزوریاں لوگوں سے، دل میں بوجھ نہیں رکھیں. نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہے چونکہ، اور میں آپ کو حضور کا اسوہ مبارکہ سنا رہا ہوں. حضور علیہ السلام جب ہجرت فرمانے لگے نا، تو کریم محبوب کا قلب اطہر، دل مبارک، حضور کا دل چاہا کہ میں نا بیت اللہ شریف کو اندر سے نہ دیکھ لوں. وہ ہمارے کئی حکمران بھی ہمیں بتاتے ہیں نا، میں نے کعبہ اندر سے دیکھا ہے. سنا نا جی آپ نے کئیوں سے، میں کعبے کے اندر گیا ہوں، بڑی سعادت ہے، انکار نہیں. پر میرے بھائی، کعبے کے اندر جانا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے. تو یہ بتاتا ہے میں کعبے کے اندر گیا تھا، یہ بتا کعبے والے رب کی بات کتنی مانتا ہے. کعبے کے اندر تو 360 بت بھی بڑا عرصہ رہے ہیں. اندر جانا سعادت ہے، انکار نہیں. لیکن یہ بتا کہ بیت اللہ شریف والے رب کی بات کتنی مانتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی اس کا رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، تیرے اوپر اثر بھی تو ہونا چاہیے نا. اور میرے بھائی، لوگ ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو چینج ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بدلو یار، تھوڑا سا مجھے کوئی سویٹر لا کے دو، کوئی چادر لا کے دو، میں نے تھوڑا سا. اور تو بیت اللہ شریف سے ہو آیا ہے. کیا کہا تھا بابا بلے شاہ صاحب نے؟ کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا طرز افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو اہل یہود کا انداز ہے. اپنے دل کو کھلا رکھے، گنجائش رکھے. صبح اٹھے تو کسی کے لیے عداوت نہ، کوئی بغض نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. پورا دل صاف ہو، کھلا ڈھلا، اپنی موج میں رہیں. کیا ضرورت ہے بلا وجہ وہ کدھر چلا گیا. وہ ایک دوست میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تینوں کسے بندش کر دیتی. میں کہا پہلے تو پیر کدی میں نے ملائے نہ چاٹوں، اس کی بندش تو ٹھیک کروں. تیرے دل میں بغض پیدا کر دیا ہے، تو کبھی سوچے گا کہ جناب میرے رشتہ داروں نے جادو کرا دیا ہے، کبھی تو دوستوں پہ شک کرے گا. اور چھوڑ. پیر صاحب کا کام تو یہ تھا کہ دلوں میں گنجائش کرتے، لوگوں کو پیار کا سبق دیتے. اور پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کو بس سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک سوال کا جواب آپ نے جلدی سے دینا ہے. یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے رزق ہماری طرف بھیجا تھا اور رستے میں کسی بندے نے بندش کر دی؟ جلدی جلدی بتاؤ. اللہ نے بھیجا تھا، بندے نے پہنچنے نہیں دیا. کیا مذاق ہے، کیسی عجیب بات. اور نظر لگ جاتی ہے، بعضوں کا جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کس طرح کی کا بندش کرا دی فلانے نے. ادھر آ رہا تھا، رستے میں کسی نے روک دی. کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. دلوں میں عداوتیں پیدا کرنے کے لیے کہانیاں سناتے ہو، دکانداری چلانے کے لیے. پہلے پیر اسباق پڑھایا کرتے تھے، قرآن و سنت کے سبق دیتے تھے. اب اللہ خیر کرے 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک تعویذ مردوں کو ملیں گے اور عصر سے مغرب تک عورتوں کو ملیں گے. بھئی آپ کا کمال کیا ہے؟ یہ کون سا طرز آپ نے اپنایا؟
یہ کون سی فقیری آپ نے شروع کیا؟ حضرت سلطان باؤ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بان علمو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. خدارا دین کے طرف رجوع کریں، مسلح کو آباد کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں، سارے معاملات اللہ بہتر فرما دے گا. عداوتیں نہیں، بغض نہیں، دل کشادہ. حضور کا قلب اطہر چاہا ہجرت کے وقت کہ میں نہ بیت اللہ شریف کو اندر سے دیکھوں. عثمان ابن مظعون کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، عثمان ابن طلحہ کے پاس. تو حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. وہ آئے تو محبوب نے ہجرت کے لیے جانا ہے، حضور نے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ. فرمایا ذرا بیت اللہ اندر سے کھول دو، میرا دل چاہتا ہے میں دیکھ لوں. عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے نہیں دوں گا میں چابی. حضور کو بڑا پیار ہے بیت اللہ شریف سے، کھول دو اندر سے. میں نہیں دیتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میں تم سے لوں گا، پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. اب اس تکلیف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کا قلب اطہر چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کر کے جاؤں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے نہیں دیتا میں، اور وجہ بھی کوئی نہیں. اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے روٹین میں بھی، جو کہ بنو ہاشم تو متولی تھے نا کعبے کے، روٹین میں سماجی طور پر بھی اخلاقاً بھی حق بنتا تھا کہ حضور کو چابی دیتے، محبوب جس خاندان سے. انہوں نے نہیں دی. حضور تشریف لے گئے. 10 سال کے بعد واپس آئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مدد آ گئی اللہ کی، فتح کا وقت آیا، کریم واپس آئے. اور حضور علیہ السلام نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حضور نے سفر فرمایا. مکہ فتح ہوا. اب محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ. عثمان کہتے ہیں جب مجھے پیغام گیا نا تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں چابی لے لوں گا. اور بندے کو پتا تو ہوتا ہی ہے نا جو اس نے کیا ہوتا ہے. پتا تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. خبر تو تھی نا ساری. عثمان کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا تو میں کانپنے لگا. چابی حضور نے لی، اندر سے بت نکالے، بیت اللہ شریف کو صاف کیا. اب حضور نے پھر بلایا. آپ توجہ فرمائیں، میں کہہ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی اس بات کی. اس وقت بڑا دل چاہتا تھا محبوب کا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں. نہیں دی انہوں نے چابی. اب حضور نے دوبارہ بلایا. عثمان کہتے ہیں میں دوبارہ آیا اور میرے گویا ذہن میں یہ خیال تھا اب سزا ملے گی. چابی تو محبوب لے چکے، اب سچو کہ میں نے جو جرم کیا تھا سزا والا تھا. لیکن یہ حضور کا قلب اطہر ہے. اس نے جب جاتی دفعہ دکھ دیا تو کتنا بڑا دیا. بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی. محبوب نے بلایا. اور عثمان کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضور فرمانے لگے عثمان یہ چابی میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تم سے لوں گا، اب میں نے لے لی. اور فرمایا یہ بھی میں نے کہا تھا نا جس کو میں چاہوں گا دوں گا. یا رسول اللہ کہا تھا. کہتے ہیں میں کانپ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، پر قربان جاؤں. حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے چابی تمہیں ہی واپس دے دوں، تمہیں ہی دے دوں، قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے گا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں لوگوں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، گویا ایمان آ رہا تھا. وہ چابی آتی گئی اور میں مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھتا گیا. دل اتنے ہمارے تنگ ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر انہیں آنا چھوڑ دیا. تو ایک بندے نے تبصرہ کیا اب وہ یہاں نہیں نہ آتا، گمراہ ہو جائے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے میں کوئی نبی ہوں معاذ اللہ؟ یہ تم نے کیا بات کی؟ دعا کرو اللہ اس کے ایمان کو سلامتی عطا کرے، وہ جہاں رہے عقائد پر پختہ رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ذرا سی باتوں میں ہم عداوت، وہ یار اختلاف رائے ہو جاتا ہے.
عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود اگر فروع میں کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. اگر آپ میں طاقت ہے تو جس طرح آپ اپنے حمایتی کی بات دلیری سے سنتے ہیں، آپ اپنے مخالف کی بات بھی دلیری سے سنیں. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا، کسی سے بھی اختلاف کریں تو اختلاف دلیل کی حد تک ہو. دلیل مل جائے تو اختلاف ختم. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ موبائل پہ توجہ ہے کہ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہ دی موبائل تے توجہ ہے وہ ہاں نہ ہی نہیں کر دے، کیونکہ وہ پکے نے تھوڑی دیر پہلے تے سنے ہیں، پہ جھوٹ نہیں بولنا، لہذا ہاں نہ ہی نہیں کرتے. ہم ادھر ان کی توجہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے پچھلے دنوں کہ آج کل لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اور وہ بیمار ہوتے ہیں. کیوں بھلا نہیں ہوتی؟ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے تو ذہن نہیں سوتا، وہ موبائل میں الجھا رہتا ہے. اتنا نہیں سوار کرنا ذہن پہ، ضرورت کی چیز کو ضرورت بنانا ہے. نفسیاتی مسئلہ، کسی سے اختلاف کرنا ہے تو دلیل کی حد تک. دلیل مل جائے تو اختلاف. ہمارے اختلافات دلیل کی حد تک نہیں. ہم کسی بندے پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، وہ ہمیں کلیئر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی 6 مہینے پہلا گل ہوئی سی. او بھائی تو نے جو اختلاف کیا تھا جواب دے دیا، آپ تو سینہ کھلا کر کشادہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد شریف میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے. انہوں نے کوئی بات کرنی چاہی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے. کہا میں نے کیا کیا ہے؟ لگے ہمیں آپ سے اختلاف ہے. مال غنیمت میں چادریں آئیں، سب کو ایک ایک چادر ملی، تو ایک چادر ملنے پر یا کرتا بن سکتا تھا یا تہمت بن سکتا تھا، اور آپ نے کرتا بھی پہنا ہے اور تہمت بھی باندھ رکھی ہے. تو آپ کو کیسے 2 ملی؟ ایک رائے کا اختلاف کیا اور وجہ بیان کی کیوں کیا. حضرت عمر فرمانے لگے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی نا، میں نے اپنے والد کو تحفے میں دے دی ہے، لہٰذا ان کا کرتا بھی بن گیا ہے، تہمت بھی بن گئی. ایک شکوہ آیا، اعتراض آیا، ایک اختلاف ہوا، اس کا جواب آیا. اب جواب پر رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اب دوسری بھی بتائیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے شکوہ کیا، انہیں جواب ملا، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، پتہ کیا کہنے لگے عمر اللہ آپ کو میری طرف سے بھی جزا دے اور ساری امت کی طرف سے بھی جزا دے. اور پھر فرمانے لگے اب آپ بات کریں، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے. کیونکہ اختلاف دلیل تک تھا، وہ ہمیں دلیل مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا. سینہ کشادہ کریں، اب معاملہ ختم کریں. لیکن ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم ضدیں کرتے ہیں. جس سے بھی اختلاف ہے کلیئر نہیں ہونا چاہتے، ضد پال لی، رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا. اپنی زندگی میں اگر فروع میں، عقیدے کا تو معاملہ اور ہے نا، فروع میں کسی سے اختلاف ہو جائے تو ضد نہ بنائیں، بلکہ آپ دلیل کی حد تک اسے رکھیں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس بڑی جلدی ختم کر دوں گا، پر ایک اور بڑی ضروری بات ہے وہ بھی آپ سے کرنی ہے. جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظیم سنتیں ہیں نا، حضور کی ایک عظیم سنت دوسروں کا خیال کرنا بھی ہے، احساس کرنا دوسروں کا. آپ تشریف رکھیں جی بزرگوں، ذرا محبت سے بٹھا دیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جی. جب کوئی ایک دوست کھڑا ہوتا ہے نا تو پیچھے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اللہ جزا دے، وہ پھر بیچارے اٹھ کے دیکھتے ہیں. اور موبائل کا معاملہ ویسے ہی بڑا شاندار ہے، ایک چلائے تے دوجے دا بھی دل کرتا ہے میرے کو بھی ہے تو میں نہیں مطلب صافی بنا، ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. جس طرح گرمیوں میں ایک بندہ پانی پیے تو دوسرے کو بھی پیاس نہیں لگ جاتی، یہی مسئلہ موبائل کا ہے آج کل. ایک بندہ، میں تو اب بعض اوقات بڑی آزمائش میں آ جاتا ہوں، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو مووی چاہیے تھی تو خالی مووی بھیجتے، پھر ہم خود نہ ہی آتے. مووی کا ہی صرف مسئلہ تھا نا. اتنا نہیں سوار کریں، سادہ سادہ رکھیں چیزوں کو، بہتر رہتے. آپ توجہ کریں. ہمارا پتہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں خود غرض بنایا گیا ہے.
ہمیں صرف اپنا پتہ ہے، اپنے حقوق مانگنے، نہ میری کو نیند خراب کرے، کھانا میرا وقت پہ ملنا چاہیے، کپڑے میرے تیار ہونے چاہیے، کوئی شخص میری گلی میں شور نہ کرے، کوئی آدمی کسی قسم کا مجھ سے مطالبہ نہ کرے، بس اپنی ذات میں الجھ کے رہ گئے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ نبی پاک کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کو سہولت دینا۔ اگر گرمیوں میں آپ بڑی گرمی میں کاروبار کر کے باہر آئے ہیں، اس شخصیت کا بھی احساس ہے جس نے 3 گھنٹے آگ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکایا۔ ایک نمک کے تھوڑا سا کم یا زیادہ ہونے سے آپ نے کسی کی انسلٹ کر دی، توہین کر دی، یہاں تک کہ یہ کہا کہ اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا۔ آپ کو پتا ہے کس قدر اذیت میں کسی نے ڈیوٹی کی اور آپ نے 2 منٹ لگائے۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کھانا پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، کبھی نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ فرماتے کبھی نہیں کہتے تھے یہ کیا پکایا، یہ کیا پکایا، یہ کیا پکایا۔ دوسروں کے لیے احساس۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میں جماعت کرا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لہذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، رب کی نماز میں بھی بندوں کا احساس۔ ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی، شکایت کی گئی یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی کریم نے بلایا، حضور ناراض ہوئے، تنبیہ فرمائی، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، معتدل نماز پڑھایا کر۔ جو دین نماز کے معاملے میں بھی دوسروں کا احساس کرے، وہاں لوگ خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا آدمی، اور اگر کسی بیچارے نے کہہ دیا نا کہ ذرا ہٹا لو تو کہتے تو نے آگ بجھانی ہے جا کے۔ بھئی تو ایک تو غلط کام کر رہا ہے اور اوپر سے تو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے لہجے میں معذرت خواہانہ انداز ہوتا کہ غلطی ہو گئی ہٹانے لگا ہوں، اور آپ ہیں کہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ مائک چلتے ہیں رات بھر۔ مجھے بتائیے جو جلسہ رات کو 2 بجے ختم ہوگا، اس میں جس طالب علم نے صبح 8 بجے اسکول کالج ادارے میں پہنچنا پہنچ سکے گا؟ وکیل صاحب نے 7 بجے کچہری جانا ہے، چلے جائیں گے؟ پڑھانے والا ٹیچر پہنچ جائے گا؟ تو کس نے اجازت دی آپ کو کہ آپ سب کے معاملے میں توجہ ہی نہ کریں کسی چیز پہ؟ اور پھر کمال بات یہ ہے کہ 1:30 بجے خصوصی خطاب ہو رہا ہے اور نقیب محفل بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں۔ بھئی 1:30 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے، تو یہ تاخیر آپ کر لیں، پھر فجر لے آئیں آپ۔ رٹی رٹائی باتیں وہی رٹے۔ اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے پہلے اونچا سبحان اللہ کہو، فلانا بھی کہے، پیچھے والے بھی کہیں۔ او بھئی تو بات کرنے آئے کر۔ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں، سادہ آدمی ہوں تو اسٹیج پہ بندہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر ادھر آتا ہے، تو اس سے پوچھے تو کی کر لگا، کہتا ہے میں جملہ دین لگا، میرا جملہ سننا۔ وہ تو چھوڑنا جملہ، تو کوئی آیت پڑھ قرآن پاک کی، تو حضور کا کوئی فرمان سنا اور تو کہہ دے جو کہنا ہے۔ آپ اور پھر لوگوں کو ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہ کہنے لگے جی مجھے آپ کا ذوق ہی نہیں آیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کہا یار تیرا تو کوئی نظر نیاز کا ذہن ہوگا، یہ تو بیچارے مفت آئے سارے، اللہ رسول کے لیے آئے، یہ تو زیادہ اعزاز والے۔ ہمیں خیال ہی نہیں ہے، دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں جو چاہیں گے آپ کہہ کے گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ آپ ذرا داد نہ ملنے پر اتنی تنقید کریں گے، لوگوں پر طنز کریں گے۔ آپ کس نے اجازت دی؟ کس دین کا مطالعہ کر کے آپ منبر پر بیٹھے؟ کس نے آپ کو کہا کہ صرف داد نہ دینے پر آپ لوگوں کو رسوا کر جائیں؟ چہ معنی دار ہے۔ آپ دیکھیں، آپ رسول پاک کا دین بیان کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو دین کے قریب کرنا، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کا ماحول بنائیں۔ نبی پاک احساس کرتے، حضور خیال کرتے، کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تھوڑا سا میرے دوست آپ سے ایک بات کروں، نوجوانوں سے، ماں باپ کے سامنے نا
اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنے استاد کے سامنے اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنی اہلیہ کے ماں باپ کا نام لے کر اس کے سامنے ان کی توہین نہ کریں. نہ کریں، کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی تانا نہ دیں جو اس کے دل میں اتر جائے. عورت بھی کبھی شوہر کے خاندان کا نام لے کے اس پر تنقید نہ کرے. کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی بنائی ہیں، کس کو کس خاندان میں پیدا کی. ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں تو سخت ترین بات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، روح پہ زخم لگ جاتے ہیں. ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی، حضرت صاحب میرے بچوں سے کہو پیسے تھوڑے دے دیا کریں، پر بہوؤں کے سامنے میرے سامنے اونچا تو نہ بولیں. مجھے بوڑھوں کو تو عزت کی ضرورت ہے. آپ بزرگوں کو احترام دیں، اپنے مشوروں میں شامل کریں. دوستوں کو کہتے ہو آج گھر سے کھانا نہ کھانا، باہر اکٹھے چلیں گے، کبھی ابا جی کو بھی فون کرنا، ابا جی آج آپ نے کھانا نہیں کھانا، میرا دل کرتا ہے دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں. کرنا کبھی فون، دیکھتے رہے ابا جی کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی کہ صحت اچھی ہو جائے. کہنا اماں سے کہ اماں میرا دل بڑا کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، موسم بدل گیا، میرے ساتھ چل، میں نے تجھے جوڑا لے کے دینا ہے، میرا جی چاہتا. تو کہہ تو صحیح. لیکن ہم نے جن لوگوں کو اکرام دینا تھا ان کا احساس ہی چھوڑ دیا. باہر ہمارا اخلاق بڑا اعلیٰ، کردار بڑا اعلیٰ، اوہو دوست کہتے ہیں بڑی بات ہے، اور گھر کے اندر جہاں تیری زیادہ ضرورت تھی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا جا کے پوچھ لو، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. گویا پوچھ لو. عزیز لہجے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے فوراً عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا خوش تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم. پھر حضرت ابراہیم کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو. تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی پھر میرا حال کیا تھا. میرے کریم اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی مہربانی کرتے ہیں، کوئی بولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے. یہاں تک حضور توجہ فرماتے ہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. حضور بس وہ نام ہی، دوسروں کا احساس پیدا کرنا ہے. اور آخری بات یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. نبی پاک نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا ہوا، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور داعیے الی اللہ، اپنے رب سے رشتہ، رب رسول سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے. مصلی نہیں کمزور پڑنا چاہیے، دعائیں لمبی مانگنی ہیں، اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ اپنا رجوع. حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس نہیں. تیری بہت بڑی طاقت یہ ہے کہ تو دعا مانگتا ہے، تیرا مصلی مضبوط ہے. یہ بھی حضور کی سنت، ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام عبادت کرتے. چاند سورج کو گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارشیں نہیں ہوتی تو نماز پڑھی. حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے. مصلی ہم نہ بندوں سے اپنا تعلق ٹھیک کرتے رہتے ہیں، مشکل میں میرے کام آئیں گے، لیکن اگر رب نہ چاہے گا تو بندہ کوئی کام آ سکے گا؟ تو اس رب سے کیوں نہ تعلق مضبوط کریں کہ جو اگر اس سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے تو ویسے ہی سارے کام بنتے. پتہ ہے کہ میری عرض کیا ہے؟ صرف 2 رکھتے ہیں.
فرض نماز تو پڑھنی ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھ کے سوئے رات کو، چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ، اپنے دن بھر کی کوتاہیوں کی اپنے مالک سے معافی مانگ کے سوئیں، اسے کہیں میں کمزور ہوں، تیری عطا کے بغیر چل نہیں سکتا، کہیں مالک میں بے بس ہوں، تو مدد نہ کرے تو 2 قدم زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ اپنے مالک کے ساتھ اپنا ربط مضبوط رکھنا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ نوجوانوں، ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے بندے کے کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں یار مجھے کہہ دے، کیسے کہہ دیں، کہیں نہیں جا سکتے، بڑے ہی نجی دکھ ہوتے ہیں بعض۔ ہمیں ہمارے دین نے دعا بتائی ہے، یعنی جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، راز کا راز رہ جائے گا، پردے کا پردہ رہ جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیوں نہ اللہ رسول سے کہہ دیں وہ ساری چیزیں۔ 4 باتیں عرض کی ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زندگی سچ والی گزاریں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ دل کو صاف رکھنا ہے، کبھی اس میں بغض نہ آئے، عداوت نہ آئے، کینہ نہ آئے۔ تیسری بات یہ کہ دوسروں کا احساس پیدا کرنا ہے، تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ چوتھی بات یہ کہ اپنا عبادت سے، مصلی سے رشتہ۔ یہ چند چیزیں اسوہ حسنہ میں سے میں نے عرض کی ہیں، باقی یہ ایک طویل عنوان ہے، اس پر گھنٹوں بھی گفتگو ہو تو یہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں اس سے سیکھنا ہے، تسلسل سے ان چیزوں کو آپ سیکھیں گے تو زندگی بڑی لطف والی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ دور و نزدیک سے چل کر اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، سب کو قدم قدم برکتیں عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ کریم مالک، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ کشمیر، فلسطین اور جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ہاتھوں پریشان، اللہ غیبی امداد فرما، غیبی امداد فرما۔ مسلمانوں کو جذبہ جہاد، شوق شہادت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ ہم خیر کرنے لگیں تو ہماری مدد فرمانا، ہم کہیں بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق پر استقامت عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ شر نفس اور شر شیطان سے بچانا، اس دنیا کے فتنوں اور فسادات سے بچانا، عقائد اہل سنت کی پابندی نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ سلام ہوگا اور آپ سب دوبارہ دعا فرمائیں۔